السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، آج کی ویڈیو پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور خاص طور پر ہماری آرمی راکٹ فورس کمانڈ یعنی ARFC کے حوالے سے ایک ایسی بڑی ڈیولپمنٹ پر مبنی ہے جس نے ڈیفنس سرکلز میں کھلبلی مچا دی ہے۔ حال ہی میں ایک لوکل نیوز چینل کے پروگرام کے دوران پاک فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا جس کی ہم کافی عرصے سے رپورٹنگ کر رہے تھے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا فتح میزائل سسٹم صرف فتح 4 تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سیریز کا اگلا اور انتہائی ایڈوانس ورژن فتح 5 نہ صرف وجود رکھتا ہے بلکہ اسے کامیابی سے ڈیولپ اور ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی آفیشیل کنفرمیشن ہے، کیونکہ اب تک فتح 5 کے حوالے سے صرف اسپیکولیشنز کی جا رہی تھیں، لیکن اب فوج کی طرف سے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ سسٹم تیار ہے اور اسے اپنی مرضی کے وقت پر دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ اور یہ فتح 1 ہے، فتح 2 فتح 3 بھی ہمارے پاس ہے، اس کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے لیکن فائر ہم نے نہیں کیا۔ سر ہمارے پاس فتح 3 نہیں ہے، ہمارے پاس فتح 5 تک ہے سیریز، فتح 5 تک ہے اور اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے اور اس کا فائر بھی ہو چکا۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم اشارہ DGISPR کی اس ریسنٹ اناؤنسمنٹ سے بھی ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس سال 14 اگست کے موقع پر ایک گرینڈ پریڈ منعقد کی جائے گی جہاں کئی بڑے ڈیفنس سرپرائزز سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ ڈیفنس ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ فتح 5 وہی بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے جو اگست کے مہینے میں پہلی بار پبلک کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب یہاں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فتح 5 کس کیٹیگری کا ویپن ہوگا؟ اگر ہم فتح سیریز کے ایولیوشن پر نظر ڈالیں تو یہ لائن اپ انتہائی انٹرسٹنگ نظر آتی ہے۔ فتح 1 ایک سٹینڈرڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم تھا، جس کے بعد فتح 2 آیا جسے پاک فوج GMLRS کی کیٹیگری میں رکھتی ہے۔ اس کے بعد فتح 3 کی باری آئی جس نے گیم چینج کر دی، کیونکہ یہ ایک سپر سونک کروز میزائل ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس پالیسی ہمیشہ سے سرپرائز دینے پر مبنی رہی ہے۔ اگرچہ انڈیا کافی عرصے سے سپر سونک ٹیکنالوجی کی نمائش کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان نے اپنی روایتی خاموشی برقرار رکھتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کو نہ صرف ڈیولپ کیا بلکہ اسے مکمل طور پر آپریشنل کر کے ثابت کر دیا کہ ہماری ڈیفنس پریپریشن کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ فتح 3 کا منظر عام پر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پہلے ہی اس ڈومین میں اپنی پوزیشن اسٹرانگ کر چکا تھا، اور اب وہ وقت ہے جب ان سسٹمز کو دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ فتح سیریز کی اگلی کاری گٹس کا تیار کردہ فتح 4 سسٹم ہے، جو بنیادی طور پر ایک لینڈ اٹیک کروز میزائل ہے اور جو ہمارے مشہور حربہ NG میزائل کا زمینی ورژن بھی ہے۔ یہ تمام میزائلز مل کر دشمن کے اہم زمینی ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے ایک مکمل چین بناتے ہیں۔ لیکن اب جب بات فتح 5 کی آتی ہے تو لاجیکل طور پر اگلا قدم ہائپرسونک ڈومین ہی ہوگا۔ آج کے دور میں کسی بھی ماڈرن فوج کے لیے ہائپرسونک ویپنز ایک ضرورت بن چکے ہیں، اور پاکستان بھی اس ریس میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، خاص طور پر جب انڈیا بھی اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ قوی امکان یہی ہے کہ فتح 5 ایک مکمل ہائپرسونک ویپن سسٹم ہی ہوگا جو اپنی پوری فلائٹ کے دوران ہائپرسونک سپیڈ برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھے گا۔ گزشتہ سال کوئٹہ کے اوپر دیکھے گئے پراسرار بادلوں اور اسی دوران بحر عرب میں امریکن اسپائی ایئرکرافٹ کی موجودگی کے جو کلوز ہیں وہ اب فتح 5 کے کامیاب ٹیسٹ سے جا کر ملتے نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک انتہائی اہم انالیسس یہ بھی ہے کہ بادلوں پر جو عجیب و غریب اور پیچیدہ نقش و نگار بنتے دیکھے گئے وہ دراصل اس بات کا ثبوت ہیں کہ میزائل نے اپنی فلائٹ کے دوران غیر معمولی طور پر تیز اور پیچیدہ کٹس یعنی ٹرنز لیے ہیں۔ یہ اتنی شدید مینیوربلٹی تھی کہ میزائل کے ٹریک نے بادلوں میں وہ مخصوص ڈیزائن بنا دیے۔ یہ ایک ہائپرسونک میزائل کی بہت بڑی اور اہم خصوصیت ہے کہ وہ ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کتنے سخت اور ان ایکسپیکٹڈ ٹرنز لے سکتا ہے، جس سے دشمن کے ڈیفنس سسٹم کے لیے اسے ٹریک کرنا اور گرانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بطور پاکستانی ہمیں ابھی تک اپنی ملٹری کی اصل کیپیبلٹی اور اسکیل کا اندازہ ہی نہیں۔ حال ہی میں ہونے والی ٹرائی سروس پریس کانفرنس میں ایئر چیف مارشل طارق غازی نے انکشاف کیا کہ صرف پاکستان ایئر فورس کے تحت 160 سے زیادہ ڈیفنس پروجیکٹس چل رہے ہیں، جبکہ نیسکوم، NDC اور نیول ویپن ڈیولپمنٹ کمپلیکس جیسے ادارے الگ سے کام کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 15 سے 20% معلومات بھی پبلک ڈومین میں موجود نہیں ہے۔ پاکستان خاموشی سے لوکل لیول پر اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ دنیا ہمیں اکثر انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہے، لیکن اس سے پاک فوج کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جنگیں انٹرنیٹ پر نہیں بلکہ میدان عمل میں لڑی جاتی ہیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان خاموشی سے اپنی دفاعی دیوار کو اس قدر مضبوط کر رہا ہے کہ دشمن کے پاس ان ایڈوانس سسٹم کا کوئی توڑ نہیں ہوگا۔ ناظرین، امید ہے کہ جلد ہی فتح 5 کی مکمل ڈیٹیل سامنے آئیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔